السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اپنی کھال کو موٹا کر لیجئے۔ سننے میں بڑا اٹ پٹا اور عجیب سا لگ رہا ہوگا، لیکن مطلب اس کا یہ ہے اپنی کھال کو موٹا کر لیجئے۔ جس طریقے سے موٹی کھال پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو بنا لیجئے۔ اب بعض لوگ کمنٹ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہم جو ہے بالکل غیر حساس ہو جائیں، بے حس ہو جائیں گدھے کی طرح۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر کسی کی بات کو اپنے دل پر مت لیجئے۔ آج ہمارے نوجوان بہت سارے لوگ اگر ان کو کسی نے کچھ کہہ دیا تو بس وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آدمی ہر شخص کی بات کو اپنے دل پر، اپنے دماغ پر سوار کرنا شروع کر دے گا تو دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بہت ساری شکایتیں آتی ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ بس آدمی سارا دن ساری رات اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ بھائی اس نے تو مجھ کو یہ کہہ دیا، مجھ کو یہ کہنا ہے، پھر وہ یہ جواب دے گا تو مجھ کو یہ دینا ہے۔ آدمی کی ساری زندگی اسی میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور آدمی کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہیں بنانا کہ ہلکی سی کسی نے کوئی بات کہی، ہلکی سی ہوا چلی اور ہم جو ہے اڑتے پھر رہے چاروں طرف۔ نہیں، اپنی کھال کو تھوڑا موٹا کر لیجئے اور اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کیجئے۔ اپنے اندر کچھ وزن پیدا کیجئے۔ جس طریقے سے کوئی وزنی چیز ہو، پہاڑ ہو، وہ اپنی جگہ پر ٹکا رہتا ہے۔ آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ بھی آئے، لیکن وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہتا ہے، وہ وہاں سے ہلتا نہیں ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر ہم کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا، لوگوں کی باتوں کو سہنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ ہر ایک کی بات کو اپنے دل پر نہ لیں، اگنور کرنا سیکھیں اور نظر انداز کرنا سیکھیں۔ اس لیے کہ جب گاڑی چلتی ہے تو بہت سارے بھونکنے والے کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ اگر گاڑی والا قدم قدم پر کتوں کو مارنے بیٹھ جائے تو وہ تو اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جب ہم زندگی میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا ہم کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، ہم کو کوئی چھوٹی موٹی کوئی ہم کو کامیابی مل جاتی ہے تو ہمارے اوپر بھونکنے والے بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ کوئی جو ہے کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی الزام بھی لگائے گا، کوئی بہتان بھی لگائے گا، کوئی 10 باتیں بھی بنائے گا۔ تو ہم کو ان باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے، بلکہ ہم کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنے راستے پر چلتے رہنا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ان کو جواب دینے کے لیے لگ جائیں گے، اپنی صفائیاں پیش کرنے لگ جائیں گے، تو پھر ہمارا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے اپنی کھال کو تھوڑا موٹا کر لیں اور جو ہے ہر کسی کی بات کو اپنے دل پر نہ لیں۔ جب ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ جب آدمی صبر اور برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کی ایک عادت بن جاتی ہے صبر کی، اور صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ کہ آپ صبر کیجئے، غم مت کیجئے۔ اس لیے کہ جو بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے یا کوئی بھی کسی کو کسی طریقے کی کامیابی ملتی ہے تو لوگ اسے جلنے والے موجود رہتے ہیں۔ خود حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اب وہ نعمت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، چاہے وہ خوبصورتی کی شکل میں ہو، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، چاہے وہ شہرت کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال و دولت کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور کامیابی کی شکل میں ہو، چاہے وہ غرض جو ہے دنیا کے اندر نعمت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو گے، تم ان کو گننے کے لیے بیٹھ جاؤ گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو جس کے پاس کسی بھی طریقے کی کوئی نعمت کسی بھی شکل کے اندر ہو تو اسے جلنے والے موجود رہتے ہیں، باتیں بنانے والے موجود رہتے ہیں۔ تو ہر ایک کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا، نہ ہر ایک کی بات کو جو ہے سننا چاہیے، نہ اس کی بات پر دھیان دینا چاہیے، نہ اس کو دل پر لینا چاہیے، بلکہ اگنور کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے۔ جب آپ اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو جو باتیں بنانے والے ہیں انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا منہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ نیز جب آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے تو تاریخ میں آپ ہی کا نام دکھائی دے گا۔ وہ باتیں بنانے والے
تاریخ میں کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے. اگر نظر آئیں گے وہ باتیں بنانے والے تو وہ نظر آئیں گے جو ہے دشمنوں کی شکل میں. ان کا نام دشمنوں کی شکل میں لکھا جائے گا, دشمنوں کی فہرست میں ان کا نام لکھا جائے گا, اور کامیاب لوگوں کی فہرست میں آپ کا نام لکھا جائے گا. اس لیے اپنے مقصد پر اپنی نظر رکھیے, اپنے راستے پر ادھر ادھر دیکھے بغیر چلتے رہیے, اپنی منزل کو پا لیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا ساتھ دے گا.